ایک واقعہ بتاؤ، جب ہم محبت کرتے ہیں نبی سے اس کا بدلہ کیا ملتا؟ بس اتنا سن لو، بات ختم۔ آپ نے ایک صحابی کا نام سنا، حضرت عثمان؟ ارے جلدی بولو نا، واقعہ ختم، بولو نا، نام سنا، بولو کون؟ حضرت مالدار تھے نا، بہت مالدار تھے، ہمارے یہاں کا مالدار تو سوچ بھی نہیں سکتا، ایسے کروڑوں ابجوپتی تھے، بولو کون؟ حضرت عثمان۔ ایک دن ایسے آئے ہمارے نبی بھی بیٹھے، مدینے پاک کا واقعہ ہے، ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت عثمان آئے اور کہا ما یبکیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب رو رہے، کیا ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے جو جملہ فرمایا، کہا 24 گھنٹے ہونے آئے، پانی پینے کو نہیں ملا ہے۔ ارے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ پانی پینے کو نہیں ملا ہے، اور یہ صحابہ بھی اسی لیے رو رہے، ان کے گھروں میں بھی پانی نہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کیسے پانی نہیں؟ باہر تو کنواں ہے، ارے باہر کنواں ہے، اس میں سے روزانہ مسلمان لوگ پانی بھرتے ہیں، لے کے جاتے، کپڑے دھوتے، برتن مانجتے، پانی کیسے نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے کہا عثمان رکو ذرا، وہ کنواں یہودی کا ہے۔ ارے بولو کس کا ہے کنواں؟ اور اس نے آج 24 گھنٹہ ہو گیا، اس نے اعلان کر دیا کہ یہودی تو پانی بھر سکتا ہے، مسلمان یہاں پانی نہیں بھر سکتا، اس لیے ہم کو پانی، اور وہ مالک ہے، ارے وہ مالک ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ یہودی فیملی پانی بھر سکتی ہے، کلمہ والا پانی۔ حضرت عثمان تو مالدار تھے نا، بولتے نا، وہاں سے نکلے سیدھے یہودی کے گھر پر، بتاؤ کنواں خریدنا ہے، تو وہ بھی پوچھتا ہے کتنے میں لوگے؟ کہا قیمت تیری ہوگی، ادا کرنا مجھے ہوگا۔ اس لیے کہ عثمان سب مال دے سکتا مگر نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی سمجھ گیا، وہ بھی ڈیلنگ جلدی نہیں کرتا۔ آخر میں یہ سودا ہو گیا، بڑی قیمت پہ سودا ہوا، آدھا کنواں تیرا، آدھا کنواں میرا۔ یعنی ایک دن مسلمان پانی پیئیں گے، ایک دن میں چاہوں گا وہ پانی پیئیں گے، ایک دن تو چاہے گا وہ پانی پیئیں گے۔ 50% کنواں تیرا، 50% کنواں۔ بس حضرت عثمان نے یوں پیسے پھینکے اور آئے اور برتنوں کے برتن، 2-4 صحابہ کو لیا، برتنوں کے برتن بھرے اور سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ لیکن جب وہاں گئے تو صحابہ کو کہا صحابہ کو پلاؤ، بھائی صحابہ کو کہا صحابہ کو، آپ نے ایک بڑا اچھا برتن لیا اور اپنے ہاتھ سے لے گئے اور ہمارے نبی کے پاس لے گئے۔ جب ہمارے نبی کے قریب لے گئے نا، ہمارے نبی اتنے راضی ہو گئے، ارے سب نے پانی پیا، عثمان مجھے بھی دے دو، لا عثمان مجھے بھی دے دو، میں بھی پانی پیوں۔ جب یوں قریب گئے، ہمارے نبی نے ہاتھ بڑھایا، عثمان نے پیالہ کھینچ لیا۔ ارے بولو حضرت عثمان نے پیالہ کی، تو ہمارے نبی نے کہا مجھے نہیں پلاؤ گے؟ ہاں مجھے نہیں دو گے، پانی نہیں دو گے؟ عثمان نے کہا آج تو وہ قسمت والا دن آیا ہے کہ ہاتھ عثمان کے ہوں گے، ہوٹ مصطفیٰ کے ہوں گے، ہاتھ عثمان کے ہوں گے، ہوٹ مصطفیٰ کے ہوں گے۔ آپ اپنا ہاتھ مت بڑھانا، آج عثمان اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلاتا جائے گا، پلاتا جائے۔ چلو یہ اتنی بات یاد رکھو، ہمارے نبی کو کس نے پانی پلایا، کس طرح پلایا؟ ہاتھ عثمان کے تھے اور ہوٹ مبارک کس کے تھے؟ نبی کے تھے۔ چلو پانی پی لیا، سب بیٹھ گئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضرت عثمان نے کہا کیا ہوا؟ اللہ نے بتا دیا۔ کہا کیا بتایا اللہ نے؟ کہا مجھے حوض کوثر ملے گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن گرمی کا عالم ہوگا، چلچلاتی گرمی ہوگی۔ ہمارے نبی فرماتے حوض لگا ہوگا، حوض۔ ہمارے نبی فرماتے میں حوض پہ کھڑا رہوں گا اور جو میرے حوض سے پانی پیے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بس ہمارے نبی نے فرمایا، سنو اب آخری بات سن لو، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں حوض کوثر ہوگا، میں کھڑا رہوں گا، جو پانی پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ارے وہ پانی کیسا ہوگا؟ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، ارے میرے دوستو شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور ہمارے نبی نے وہیں پر فرمایا سنو حوض کوثر ہوگا، ابو بکر یہاں ہوں گے، عمر یہاں ہوں گے، پھر بولو ابو بکر دائیں ہوں گے، عمر بائیں ہوں گے۔ میں ابو بکر کو کہوں گا پلاتا جا، میرے امت کو پلاتا جا، میری امت کو پلاتا جا، عمر تو بھی امت کو پلاتا جا، عمر امت کو پلاتا جا، عمر امت کو پلاتا جا۔ یہاں سے ابو بکر پلائیں گے، یہاں سے عمر پلائیں گے۔ عثمان تو سامنے سے آئے گا، عثمان تو سامنے سے آئے گا، اور جب تو میرے قریب آئے گا ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا، ہوٹ عثمان کے ہوں گے۔
دعا کرو وہ صف ہم کو بھی نصیب ہو جائے. بولو آمین, بولو آمین. ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا, ہونٹ عثمان کے ہوں گے. زمین میں ہاتھ عثمان کا تھا, ہونٹ مصطفیٰ کا تھا. قیامت میں ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا, ہونٹ مبارک عثمان کے ہوں گے. جیسے محبت کرتے نا ویسے انعام بھی ملتا ہے. میرے کو پورا مجمع بولے گا نا, میرے کو بہت اچھا لگے گا, کیونکہ میں ایسی بات آج کرنے جا رہا ہوں جو بہت کم جگہ پر کرتا ہوں. لیکن آج ہمیں ہمارے آقا, بولو نا پیارے نبی محمد رسول اللہ. اور صحیح میں یہ مضمون نہیں آنے والا تھا, میں دوسرے مضمون پہ جانے والا تھا, لیکن قاری قمر صاحب کہاں گئے, چلے گئے وہ بھی, قاری قمر الاسلام صاحب, وہ میرے بہت ہی پیارے پیارے میرے بچے جیسے بہت پیارے ہیں. انہوں نے اخیر میں جو نعت پاک پڑھی نا, ایسا لگا جیسے ہم سب کو مدینہ پہنچا دیا. بولو سبحان اللہ. ان کا ایک جملہ کتنا پیارا تھا کہ, اور یہ آپ لوگ بھی سنیں اور میں بھی سنوں, یہ بہت پیارا ان کا جملہ تھا. ہم مکہ نہیں جا سکتے, ہم مدینہ نہیں جا سکتے, کوئی ہمارے واسطے کھیل تو نہیں ہے کہ رات کو یہاں پہ کونٹائی میں اور صبح میں مکہ پہنچ گیا اور شام کو مدینہ پہنچ گیا. لیکن ان کا وہ نعتیہ جملہ اتنا پیارا تھا کہ پیارے نبی ہم روز تو آپ کی ملاقات نہیں کر سکتے, ہم روز تو مکہ نہیں آ سکتے, ہم روز تو مدینہ نہیں آ سکتے, لیکن پیارے نبی آپ تو ہمارے خواب میں آ جاتے ہو نا. بولو سبحان اللہ. اس لیے میرے پیاروں, ابھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا, اس کو ایک ایک چیز کو انگلیوں پر گنتے جانا. لیکن سب سے پہلے میرے کو بتاؤ, اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا, اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا. ساتھ میں بولو نا, اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ کھن کھن کھناتی ہوئی مٹی سے, یعنی مٹی اور پانی کے ملا ہوا جو ہوتا ہے اس سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اچھا, اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا. سوال ہوتا ہے کہ میرے اللہ, تو نے جناتوں کو کیسے پیدا کیا, کس سے پیدا کیا؟ تو ہم سب کو معلوم ہے اللہ نے جناتوں کو کس سے پیدا کیا ہے. کونٹائی میں ہے جنت ہے, ہر جگہ والے نہیں ہو سکتا پیچھے بیٹھے ہوئے. میرے کو کسی نے پوچھا, ابو سہیل بھائی کہ تمہارے بیان میں اتنا بڑا مجمع کائے کو ہوتا؟ میں نے کہا آگے انسان پیچھے جنات, کوئی بیچ میں سے اٹھ کے جاتا ہے تو پکڑ پکڑ کے مارتا ہے. اسے کوئی جانے کا, سمجھ میں آوے تو بھی بیٹھنا, نہیں سمجھ میں آوے تو بھی بیٹھنا, اچھا لگے تو بھی بیٹھنا, نہ اچھا لگے تو بھی بیٹھنا. لیکن ساتھ میں بولو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے. یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے, سورہ رحمان. بولو سورہ رحمان تو تھوڑی تھوڑی یاد ہوگی نا, 27واں پارہ. اللہ نے فرمایا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا, خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے انسانوں کو کس سے, دیکھو سب بولیں گے تو ہی میں آگے بات بڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا. اور جب جناتوں کی پہلے باری تھی تو ہم نے ان کو کس سے پیدا فرمایا؟ آگ سے. انسان پیدا ہونے والا مٹی سے, جنات پیدا ہونے والا. آج میں کونٹائی میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پیدا فرمایا. چلو انسانوں کی باری تھی, اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کر دیا. آج میں بھی کہوں گا میں مٹی کا پتلا ہوں, آپ سب کہو گے کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے. اور اگر کوئی جنت ہمارے سامنے آ جائے تو وہ کہے گا میں آگ کا بنا ہوں. تو اللہ کو انسانوں کو بنانا تو اللہ نے مٹی کا استعمال فرمایا, اللہ کو جناتوں کو بنانا تو اللہ نے آگ سے بنایا. سوال ہوتا ہے کہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر, بلکہ میں کہتا ہمارے نبی وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے ان کو کیسے پیدا فرمایا. دیکھو آپ لوگ انگلیوں پر گنو گے نا تو آپ کو ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا 8 چیزوں سے. بولو کتنی چیزوں سے؟ میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, اللہ نے کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا؟ آج یاد کرو گے انشاءاللہ. بولو آپ یاد کرو گے انشاءاللہ. سنتے جانا. سب سے پہلی چیز, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا. بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا. اللہ نے فرمایا مجھے میرے محمد کو تیار کرنا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1
نمبر 1 جبرائیل جاؤ، جبرائیل جاؤ، زمین پر جاؤ، اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل کو بھیجا اس وقت اس زمین کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جاؤ جاؤ، اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، میمونہ کہا جائے گا، طیبہ کہا جائے گا، طابہ کہا جائے گا، مبارکہ کہا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا، اور وہاں سے مٹی مبارک، بولو مٹی مقدس، مٹی کھا کے شفا لے کر واپس آ جاؤ۔ سچ بتاؤ اللہ نے کن کو حکم دیا یہ کام کرنے کے لیے؟ حضرت جبرائیل نے کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے؟ یوں گئے، ارے بولو یوں گئے اور یوں مدینے کی مبارک مٹی لے کر۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، جنات کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں، بولو نا، ارے جنات نہیں، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، جنات بھی کرتے ہیں، لیکن فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی۔ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتے وہ فرشتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ جو کہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ، سب سے پہلے اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا، اور وہاں سے مٹی لے کر آ جاؤ۔ تو سب سے پہلے جبرائیل کیا لے کر آئے؟ بولو مدینہ منورہ کی مقدس مٹی۔ کیا بولو گے؟ چلو یہ کتنی چیز ہو گئی؟ ایک۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل 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 جاؤ 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 جنت میں جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جلدی جلدی جبرائیل جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ، بولا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل یوں گئے اور جنت کا مشک لے کر آ گئے۔ اب بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ آواز سے بولو نا، کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ نا، پھر جنت میں جاؤ اور جنت کا زعفران لے کر واپس آ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل گئے اور جنت کا زعفران لے کر آ گئے۔ اب کونٹائی والے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور، کافور عربی میں یعنی جنت کی خوشبو والی لکڑی۔ اے میرے دوستو، اگر ہم کو آج خوشبو ملتی ہے کتنا اچھا لگتا، قسم کھا کر بولو جنت کی خوشبو کیسی خوشبو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور یعنی خوشبو والی لکڑی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل گئے اور کافور لے کر آئے۔ اب کونٹائی والے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سنو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل لے کر آؤ۔ سنبل عربی زبان ہے، مطلب جنت کا پودا لے کر آ جاؤ، جنت کی تازہ تازہ گھاس لے کر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل جنت میں گئے اور جنت کا سنبل لے کر آ گئے۔ اب میرے پیارے بولو حضرت جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آ گئے؟ انگلیوں پر گنتے جانا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل مدینہ منورہ کی مقدس مٹی لے کر آ گئے۔ نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آ گئے۔ نمبر 3 جنت کا زعفران لے کر آ گئے۔ نمبر 4 جنت کا کافور لے کر آ گئے۔ نمبر 5 جنت کا سنبل لے کر آ گئے۔ میرے کونٹائی والوں ساتھ میں بولو نا، کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ اب سننا، 5 چیزوں کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت میں نہریں بہت ہیں، آپ بھی بولو سبحان اللہ، بولو جنت میں نہریں کوئی گن نہیں سکتا، اتنی نہریں جنت میں۔ لیکن اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم جبرائیل جنت میں بڑی بڑی 3 نہریں ہیں۔ کونٹائی والے یاد رکھو، جنت میں بڑی بڑی نہریں کتنی ہیں؟ 3 نہریں، جس میں پہلی نہر کا نام ہے معین۔ بولو کیا نام ہے؟ یعنی آپ ساتھ میں بولو گے نا، کیا نام ہے؟ معین۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا، 27ویں پارے میں ذکر آیا۔ اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں نے ایک نہر بنائی ہے۔ پورا مجمع بولے نا اس نہر کا نام کیا ہے؟ ابھی تک جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آئے تھے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ یہ معین والی نہر پہ چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، میں نے جنت میں جو معین والی نہر بنائی ہے
اس معین والی نہر پہ چلے جاؤ اور معین والی نہر کا پانی لے کر آ جاؤ. کتنی چیزیں ہو گئی اب؟ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل اب دوسری نہر پہ جاؤ. بہت بڑی نہر ہے, جنت کی بہت پیاری نہر ہے جس کا نام ہے سلسبیل. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ سلسبیل. ساتھ میں بولو سلسبیل. 29ویں پارے میں اللہ فرماتا عینن فیہا تسمی سلسبیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل یہ بھی ایک نہر ہے, سلسبیل نام کی نہر ہے, وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں سے بھی پانی لے کر آ جاؤ. حضرت جبرائیل سلسبیل کا بھی پانی لے کر آ گئے. اب پورا مجمع بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 7. اب باقی رہی آخری چیز. تو اللہ نے کیا فرمایا جبرائیل جنت کی جو سب سے بڑی نہر ہے, کونٹائی والوں آپ لوگ بھی سنو, جنت کی سب سے بڑی نہر جس کا نام ہے رحیق. بولو کیا نام ہے؟ یہ کیوں بڑی نہر ہے معلوم ہے؟ یہ نہر بڑی عجیب ہوگی ابو سہیل بھائی, بہت عجیب ہوگی. یہ نہر اتنی پیاری ہوگی میرے علماء کرام, اتنی پیاری ہوگی کہ آدمی یہ نہر کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا مجھے پانی پینا ہے تو وہ نہر پانی کی شکل میں بن جائے گی. اگر کوئی جنتی وہاں پر جا کر کہے گا مجھے دودھ پینا ہے تو وہ نہر کا حصہ دودھ بن جائے گا. اگر کوئی کہے گا مجھے شراب پینا ہے تو وہ جنت کا حصہ شراب بن جائے گا. اگر کوئی کہے گا مجھے شہد پینا ہے تو جنت کا وہ جو جنت کی یہ جو نہر ہے وہ شراب کی شکل میں بن جائے گی, کبھی دودھ کی شکل میں بن جائے گی, کبھی شہد کی شکل میں بن جائے گی, کبھی پانی کی شکل میں بن جائے گی. تو میرے پیاروں یہ جنت کی سب سے بڑی نہر ہے, بولو جس کا نام کیا ہے؟ رحیق. نام یاد نہیں ہوگا پھر بول دو کیا نام ہے؟ رحیق. یہ قرآن کریم میں ذکر آیا بالکل آخری پارے میں 30ویں پارے میں. 30واں پارہ یاد ہوگا کہ اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے بہت بڑی نہر بنائی جس کا نام رحیق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس نہر پر بھی چلے جاؤ جس کا نام رحیق ہے اور وہاں کا بھی پانی لے کر آ جاؤ. اب سارا مجمع بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 8. کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ نمبر 1 مدینہ منورہ کی مقدس, نمبر 2 جنت کا مشک, نمبر 3 جنت کا زعفران, نمبر 4 جنت کا کافور, نمبر 5 جنت کا سنبل, اور نمبر 6 معین والی نہر کا پانی, نمبر 7 سلسبیل والی نہر کا پانی, اور نمبر 8 رحیق والی نہر کا پانی. تو ساتھ میں بولو الحمدللہ. اللہ نے کتنی چیزوں کو جمع فرما دیا؟ اچھا 8 چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جو کام تمہارا ہے وہ کام میں لگ جاؤ. تو حضرت جبرائیل, حالانکہ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت جبرائیل کو پوچھانے والا کون؟ حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ, حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ 8 چیزیں منگوائی ہے, اللہ کیسے بناؤ گے؟ بتا دو تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. اللہ نے فرمایا جبرائیل یہیں پہ رہو, میں تمہیں بتاتا ہوں میرا پیارا محمد کیسے آتا ہے. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے؟ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی؟ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ہاں اب یہ کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے؟ اب ایک ایک چیزوں کو دیکھتے جانا اور سبحان اللہ بولیں گے نا, سبحان اللہ بولیں گے نا انشاءاللہ. ایک ایک چیزوں پر سبحان اللہ بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی مقدس, میں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کو منگوایا. اللہ فرماتے میری قسم جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کو بنایا, اس سے میں میرے پیارے نبی محمد کے بدن مبارک کو تیار کروں گا. بولو سبحان. ہمارے نبی کا جسد اطہر, جسم اطہر, بدن مبارک تیار ہوا. ساتھ میں بولو نا تیار ہوا تو مدینے کی منورہ کی مبارک مٹی سے تیار ہوا. بولو سبحان اللہ. چلو نمبر 2 جنت کا مشک. ارے بولو نا جنت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل تم نے جو جنت کا مشک لے کر آئے, سننا اللہ فرماتے جبرائیل جنت کا مشک لے کر آئے. اللہ فرماتے جبرائیل جو جنت کا مشک لے کر آئے میرے پیارے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو ہوگا, جو خون مبارک ہوگا,
ساری دنیا اسے لہو مبارک کہے گی، خون مبارک کہے گی، لیکن اللہ فرماتے وہ خون مبارک نہیں ہوگا بلکہ وہ جنت کا مشک بہہ رہا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو مبارک، وہ لہو مبارک نہیں بلکہ بولو جنت کا، میرے ساتھ میں بولو نا جنت کا۔ اسی لیے آپ کو ایک واقعہ سناؤں، سنیں گے واقعہ، سنیں گے یہاں پر ایک واقعہ سنیں گے، بڑا عجیب و غریب واقعہ بھائی، بڑا عجیب و غریب واقعہ۔ آپ کو معلوم ہے وہ پچنا لگاتے، پچنا سمجھتے ہو؟ یہاں کیا بولتے ہیں؟ کپنگ، کپنگ۔ آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کپنگ بولتے ہیں، انگلش میں کپنگ بولتے ہیں، اردو میں پچنا لگانا بولتے ہیں، عربی میں ہجامہ بولتے ہیں، ہجامہ۔ وہ ہوتا ہے جس میں خون کو نکالا جاتا۔ تو ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کسی صحابی کو بلایا اور وہ صحابی نے کہا میں آپ کو پچنا لگاؤں؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ ہمارے نبی کو جب وہ ہجامہ کیا، جو خون مبارک نکلا، بولو جو خون مبارک نکلا، اس کو ایک پیالے میں جمع کر دیا، بولو اس کو پیالے میں جمع۔ اچھا وہ پچنا لگانے والے چلے گئے، اب ہمارے نبی بیٹھے ہیں، سننا برابر، ہمارے نبی بیٹھے اور ہمارے نبی کے پاس وہ پیالہ ہے جس میں ہمارے نبی کا خون مبارک ہے۔ ہمارے نبی نے بس ایسے بیٹھے، پیالہ ہے، ہمارے نبی کا خون مبارک ہے۔ ایک جوان صحابی سامنے سے گزر رہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن بالکل جوان ہے، بالکل جوان۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ، ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ۔ حضرت عبداللہ نے دیکھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول، لبیک اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، کیا کام کیا کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو یہ پیالہ ہے، اس میں میرا کیا ہے؟ خون مبارک ہے، جاؤ اس کو کہیں دفن کر کے آ جاؤ۔ بولو جاؤ اس کو کہیں دفن کر کے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کو ہمارے نبی نے فرمایا دیر مت کرنا، جلدی جاؤ اور جلدی آؤ اور پیالہ مجھے لا کر دو۔ بھائی پیالہ مجھے لا کر دو، جلدی جاؤ اور خون مبارک دفن کرو اور پیالہ مجھے لا کر دو۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر جوان تھے، انہوں نے وہ پیالہ لیا، تھوڑا آگے گئے تو خیال آیا یہ تو میرے نبی کا خون مبارک ہے، اس کو دفن تھوڑی کرنا چاہیے۔ بولو اس کو دفن، کیونکہ اس پر تو ہمارا ایمان ہے، ہم نے ہمارے نبی سے محبت کی ہے، ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ارے اللہ کے بعد ہم کو پیارے ہیں تو ہمارے نبی پیارے ہیں، کیا میں ان کے خون مبارک کو دفن کروں گا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یوں پیچھے دیکھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، تو زور سے دوڑ لگائی، دوڑ کر کوئی ادھر ادھر گلی میں چلے گئے اور سارا خون مبارک پی گئے۔ بولو سارا خون مبارک، بلکہ اس میں پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر کے اور پی گئے، اور اب بہت دور نکل گئے تھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جلدی جاؤ جلدی آؤ۔ تو وہاں سے دوڑتے ہانپتے کانپتے آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے پیالہ منگوایا تھا، یہ میں پیالہ لے کر آیا، میں نے پیالہ لے کر آیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا، کہا عبداللہ دفن کر کے آئے؟ ارے بولو نا دفن، تو کہا اللہ کے رسول دفن کر دیا۔ ہمارے نبی نے پوچھا کہاں دفن کیا؟ کہا ایسی جگہ کیا آپ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا، ایسی جگہ کیا کہ کسی کو نظر بھی۔ ارے قربان جاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں دیکھا، کہا عبداللہ تمہارا چہرہ بتاتا ہے محبت کے ساتھ میرا خون مبارک تمہارے پیٹ میں پہنچ چکا ہے، محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک، جو لہو مبارک نہیں ہے جنت کا مشک ہے، وہ تمہارے پیٹ میں آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رونے لگے، رو کر کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، وہ ہمت نہیں ہوئی دفن کرنے کی، وہاں کونے میں گیا، پی لیا، اس میں پانی ملایا، پھر پی گیا اور اللہ کے رسول میں لے کر آیا، اگر میں نے غلطی کی تو جو سزا دینا دے دو، لیکن میں آپ کا خون مبارک کو پی لیا، محبت کے ساتھ میں نے پی لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ایسے ہاتھ کو پکڑا، ایسے ہاتھ کو پکڑا اور کہا گواہ رہو اے دنیا والوں، گواہ رہو جس کے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک آ گیا، یعنی جنت کا مشک آ گیا، اب جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی ان کے قریب نہیں آئے گا۔ سب کو سمجھ میں آ رہی باتیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو سمجھ میں تو آ رہی نا؟ تو ساتھ میں بولو نا حضرت جبرائیل علیہ السلام، بولو نا حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی کے بدن مبارک کو اس سے تیار کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو ہوگا، جو خون مبارک ہوگا، حقیقت میں خون نہیں ہوگا بلکہ جنت کا
بولو جنت کا مشک. کتنی چیزیں ہو گئی؟ میں نے بولو نا کتنی چیزیں ہو گئی. پھر اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے جبرائیل میں نے نمبر 3 زعفران منگوایا. بولو کیا منگوایا؟ زعفران منگوایا. اللہ فرماتے میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک میں جو رگیں ہوگی، ہم سب کے بدن میں جو رگیں دوڑتی ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی محمد الرسول اللہ کے بدن مبارک میں جو رگیں دوڑے گی پوری دنیا اسے رگیں سمجھے گی، حقیقت میں وہ زعفران دوڑ رہا ہوگا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے سننا، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل نمبر 4 ہم کافور منگوائے. کیا منگوائے؟ کافور، یعنی وہ خوشبو والی لکڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل ہم نے کافور منگوایا، خوشبو والی لکڑی منگوائی، اس لیے کہ ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں ہوگی، بولو ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں ہوگی، دیکھنے والوں کو ہڈیاں نظر آئے گی، حقیقت میں وہ جنت کا کافور ہوگا. بولو سبحان اللہ. اب سننا، 5ویں چیز اللہ نے کیا منگوائی؟ سنبل. اللہ فرماتے جبرائیل تم سنبل لے کر آئے، جنت کا پودا لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بدن مبارک میں سر مبارک پر جو بال مبارک ہوں گے، میرے نبی کے داڑھی مبارک میں جو بال مبارک ہوں گے. آج بھی کتنے لوگ نبی کے بال مبارک کا دیدار کرتے؟ اللہ فرماتے دیکھنے والوں کی نظر میں وہ بال مبارک ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کا پودا ہوگا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. اب سننا، اللہ فرماتے سننا میں نے معین کا پانی منگوایا. کون پانی منگوایا؟ معین کا. پھر اللہ فرماتے میں نے سلسبیل کا پانی منگوایا. پھر اللہ فرماتے میں نے رحیق کا پانی منگوایا. اللہ فرماتے میں نے 3 نہروں کا پانی منگوایا، کیونکہ میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، بولو میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے سر مبارک پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک ہوگا، اللہ فرماتے دیکھنے والے کی نظر میں پسینہ ہوگا، تھوک ہوگا، لیکن حقیقت میں نہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا. وہ 3 جنت کی نہروں کا پانی بہتا ہوگا. جنت کی 3 نہروں کا پانی. اب پورا مجمع بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کیونکہ اگر ہمارے نبی کے بدن مبارک کو دیکھیں تو مدینہ منورہ نظر آ جائے. بولو سبحان اللہ. نبی کے لہو کو دیکھے تو جنت کا مشک نظر آ جائے. ارے نبی کی رگوں کو دیکھے جنت کا زعفران نظر آ جائے. ارے نبی کی ہڈیاں مبارک دیکھے تو کافور نظر آ جائے. نبی کے بال مبارک دیکھے جنت کا سنبل نظر آ جائے. اور نبی کے ماتھے پر پسینہ آئے اور آپ کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک آئے اس کو دیکھے تو جنت کی نہروں کا پانی نظر آ جائے. تو بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب پورا مجمع بولے ایسے پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ. بھائی بہت آہستہ آہستہ بول رہے. بولو محبت کرتے ہیں. ایک آواز میں بول دو نا میرا کام ہو جائے گا. ایک آواز میں بول دو مصطفیٰ کا دامن. آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ایک بات اور بتاؤ پھر ہم نتیجے پر آئیں گے نا انشاءاللہ. نتیجے پر آئیں گے نا انشاءاللہ. بہت پیارے نتیجے پر آئیں گے. سب سے پہلے نبی جو آئے نا، بولو نا حضرت آدم. دنیا میں آئے. بولو کون؟ حضرت. اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے. بولو زمین پر پیدا. اللہ نے ڈائریکٹ ان کو کہاں پیدا کیا؟ آسمان میں. نہیں جنت میں بھی نہیں. بولو کہاں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو آسمانوں پر پیدا کیا. اور پورا مجمع بتائے نا حضرت آدم علیہ السلام کو بچپن نہیں ملا، سیدھے جوان. اور کہاں پر پیدا ہوئے؟ بولو آسمانوں پر. اور حضرت آدم کی کوئی اماں، کوئی ابا، کچھ بھی نہیں. پورا مجمع بولے گا حضرت آدم کی اماں نہیں، حضرت آدم کے ابا. بس اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اذا قال ربك للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویت ونفخت
ونفخت فیہ من روحی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم کی کوئی ماں بھی نہیں, حضرت آدم کے کوئی ابا بھی نہیں, حضرت آدم زمین پر بھی پیدا نہیں ہوئے, حضرت آدم آسمانوں پر پیدا ہوئے, بچپن بھی نہ ملا, اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو سبحان اللہ. چلو حضرت آدم زندہ ہو گئے. کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا, حضرت آدم زندہ. ابھی بھی آواز نہیں آنی, بولو حضرت آدم زندہ. اچھا اب حضرت آدم کو پوچھو, بہت کمال کی باتیں, حضرت آدم کو پوچھو کہ ابا آدم, ارے ہمارے باوا آدم, ارے ہمارے بڑے حضرت آدم, اتنا بتاؤ کہ آپ زندہ ہو گئے, آپ کی ماں نہیں, آپ کے ابا نہیں, آپ کو زمین پہ پیدا نہیں کیا گیا, آپ کو بچپن نہیں ملا, اللہ نے روح پھونکی, آپ زندہ ہو گئے. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں زندہ ہو گیا, میں نے 6 چیزوں کو دیکھا. کتنی چیزوں کو دیکھا؟ میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, کتنی چیزوں کو دیکھا؟ کون فرما رہے؟ حضرت آدم فرماتے میں نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6. اب بھائی حضرت آدم علیہ السلام تو پیدا ہو گئے, اللہ نے روح پھونکی, زندہ ہو گئے, اور کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6. حضرت آدم علیہ السلام, آپ لوگ انگلیوں پر اب پھر گننا شروع کرنا, 6 چیزوں کو گننا شروع کرنا. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, کہاں پہلے کیا دیکھا؟ حضرت آدم فرماتے سب سے پہلے میں پیدا ہوا, آنکھوں کو کھولا, حضرت آدم فرماتے نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ کا عرش کا مطلب اللہ کی آفس. بولو اللہ کی. بھائی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑوں کی آفس کتنی شاندار ہوتی ہے, تو سوچو جب دنیا والوں کی آفس اتنی شاندار ہوتی تو اللہ کا عرش کتنا شاندار ہوگا. بولو سر. تو حضرت آدم نے سب سے پہلے, پورا مجمع بولے کیا دیکھا؟ اللہ کا. آواز نہیں آ رہی, بولو اللہ کا. قرآن کریم میں لکھا ہے اللہ کا عرش ہے. بولو اللہ کا عرش ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا عرش ہے. ارے کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 بولو اللہ کا. چلو عرش دیکھا. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو نمبر 2 حضرت آدم نے آسمانوں کو دیکھا. صرف دیکھا نہیں, 7 آسمانوں کا چکر لگایا. بولو سبحان اللہ. کتنے آسمانوں کا حضرت آدم نے چکر لگایا؟ 7. آسمان کتنے اللہ نے بنائے؟ 7. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. تو سنو نا, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. بولو نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا, نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. اب آنا نمبر 3 حضرت آدم نے جنت کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ پیدا ہوئے اللہ نے کہا جاؤ. کہاں جاؤ؟ جنت میں جاؤ. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو پورا مجمع بولے حضرت آدم نے نمبر 1 عرش دیکھا, نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا, نمبر 3 جنت. اچھا جنت میں چلے گئے. بھائی حضرت آدم جنت میں چلے گئے تو جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا. بھائی جنت کے درخت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو نا, ہمارے کونٹائی میں بھی جھاڑ ہوں گے, درخت ہوں گے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ زمین پہ شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا. اور جنت کا درخت کیسا؟ ارے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ جنت کا درخت کیسا. ہمارے نبی نے فرمایا ارے کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑاتا رہے. ہمارے نبی فرماتے 100 سال تک کوئی آدمی گھوڑا دوڑائے مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا جنت کے درخت بہت اونچے اونچے لمبے لمبے, میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا عرش دیکھا, نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا, نمبر 3 جنت کو دیکھا, نمبر 4 جنت کے درختوں اور پتوں کو دیکھا, نمبر 5 حضرت آدم نے حور کو دیکھا. حور بھائی جنت میں کیا ہے؟ حور ہوگی نا بھائی, ہاں یا نہ بولو نا. جنت میں حور ہوگی نا؟ چاہیے ایسا ہے کرتے ہیں, اندر سے ڈر بھی لگتا بولنے کو.
ارے بولو نا، جنت میں حور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں تو حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں گئے تو حور کو دیکھا، اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم نے کس کو دیکھا؟ حور کو۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ آخری چیز سب سننا، حضرت آدم نے سب فرشتوں کو دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ دیکھا نہیں، بولو حضرت آدم نے فرشتوں کو دیکھا، بلکہ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، بولو سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب میں نتیجے پر آ رہا ہوں، پورا مجمع بولے حضرت آدم پیدا ہوئے، آنکھوں کو کھولا، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ نہیں آواز سے بولو، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ اور میں بول رہا ہوں، میرے ساتھ میں بولو، نمبر 1 اللہ کا عرش، بولو نمبر 1 اللہ کا عرش، نمبر 2 ساتوں آسمان، نمبر 3 جنت، نمبر 4 جنت کے درخت، اور نمبر 5 حور، اور نمبر 6 تمام فرشتوں کو دیکھا۔ آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرو، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت جابر، بولو کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، بولو کہاں پہ؟ سفر میں، وہ جنگل بیابان کا سفر، اور صرف اللہ کے رسول ہے، اور ساتھ میں کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلو جا رہے، ہاں اچانک ہمارے نبی کے کان میں کچھ آواز آئی، تو ہمارے نبی نے پوچھا جابر کچھ آواز آ رہی ہے نا؟ حضرت جابر نے کہا کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سفر کر رہے تھے، اپنے اونٹ سے اترے، اور وہ جو جنگل کی جھاڑیاں ہوتی نا، ان جھاڑیوں کے اندر ہمارے نبی گئے تو دیکھا کہ ہرنی رو رہی ہے، بولو کون رو رہی ہے؟ ہرنی، اور جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، مطلب کسی شکاری نے شکار کیا ہے اور ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، اور وہ ہرنی رو رہی ہے۔ اور خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے نبی انسانوں کی زبان بھی جانتے تھے، جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے۔ وہ ہرنی کیا کہتی معلوم؟ حضرت جابر کہتے ہیں میرے کو تو کچھ پتا نہیں چلا، لیکن ہرنی تھوڑی آگے بڑھی اور میرے نبی کو کچھ کہنے لگی، اور ہرنی کی آنکھوں سے ایسے موٹے موٹے آنسو چھلکتے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ادھر ہرنی روتی تھی، تھوڑی دیر میں میرے نبی نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اور ہرنی کیا کہتی کیا ہے کہ اللہ کے رسول میرے بچے وہاں پہ، اور ابھی دودھ کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ میرے بچے وہاں تڑپتے ہوں گے، اللہ کے رسول آپ میری رسی کھولے، میں بچوں کو دودھ پلاؤں گی، پھر واپس آ جاؤں گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جابر اس کے بچے وہاں تڑپ رہے، رسی کھول دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جابر رسی؟ حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول بہت شکاری نے محنت سے پکڑا اس کو، آپ تو کہتے رسی کھولو، میں کھولوں گا، لیکن یہ واپس ایک بار رسی کھولو گے چھلانگ لگاتے ہوئی بھاگ جائے گی، یہ واپس آنے والی۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتی وہ دھوکہ نہیں دیا کرتی ہے، جو مجھ سے محبت کرتی وہ دھوکہ، یہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے سامنے شکایت کرتی رسی کھولو، یہ واپس آ جائے گی۔ حضرت جابر نے جیسے رسی کھولا، وہ جو ہرنی دوڑی ہے، جو چھلانگ لگا کے دوڑی، حضرت جابر نے کہا بھاگ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھاگے گی نہیں، اور سیدھے اپنے بچوں کے پاس گئی، وہاں جا کے بچوں کو دودھ پلایا اور ہرنی واپس آئی۔ حضرت جابر کہتے میرے لیے بڑا عجب معاملہ تھا کہ جانور نبی کی مانے، اور نہیں بولو نا، ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ اس کو کہا واپس آنے؟ ایک مرتبہ کہ جانا، اور ارے بولو کتنی مرتبہ کہا؟ ایک جانا، اور نماز کے لیے کتنی مرتبہ ہمارے نبی نے ہم کو کہا؟ 7000 مرتبہ کہ جانا، جمعہ سے جانا، اثر میں یہ کہے گا نا اب آئندہ جمعہ کو آؤں گا، آگے بولو وہ ہرنی، بولو وہ ہرنی آگے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جابر باندھ لو، جیسے پہلے بندی ہوئی تھی، حضرت جابر نے باندھ دیا، پھر جھاڑی کے باہر آ گئے، بولو جھاڑی تھی نا، جھاڑی کے باہر آ گئے، حضرت جابر نے کہا چلے اللہ کے رسول سفر شروع کرے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیسے جابر سفر شروع کریں گے؟ پھر وہ بچوں کو بھوک لگے گی، کون کھولے گا اس سے؟ بچوں کو تو پھر بھوک لگے گی بھائی، 1-8 گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگے گی، تو حضرت جابر نے کہا پھر ہم کب تک کھڑے رہیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک اس کا مالک نہیں آتا، فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں اگر انسانوں سے محبت کرتا، میں تو میری امت کے جانوروں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میرے پیاروں تھوڑی دیر میں مالک آئے، اور الحمدللہ وہ صحابی، ارے بولو وہ آئے اور اللہ کے رسول کو دیکھا، کہا اللہ کے رسول آپ جنگل میں؟ کہا وہ ہرنی بندی ہوئی، کہا اللہ کے رسول آپ کو چاہیے میں دے دوں، آپ کو دے دوں؟ ہمارے نبی نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اس کے بچے وہاں تڑپ رہے ہیں، بھوکے رہتے ہیں۔ میرے پیاروں وہ صحابی نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا اس کی قیمت مجھ سے لے لو،
یا اس کو آزاد کر دو. کہا اللہ کے رسول آپ سے کیا قیمت لوں گا. گئے اور جا کے رسی کو کھول دیا. بتاؤ ہرنی کی رسی کھولا, ہرنی کو کیا کرنا چاہیے؟ بھاگنا چاہیے. اب تو ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی. ارے بھاگے اپنے بچوں کو لے کر کہیں چلی جائے. لیکن وہ ہرنی کہیں نہیں گئی, وہ آگے بڑھی آگے بڑھی. ہمارے نبی کھڑے تھے, اپنا سر نبی کے پاؤں پر رکھ دیا, اپنا سر نبی کے پاؤں پر رکھ دیا. اور جیسے جنگل میں ایک آواز آئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے پیارو, وہ ہرنی نے بھی نبی کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد وہ چلی گئی. ہم لوگوں نے, میرے دوستو, کیا جانور سے بھی گئے گزرے ہم لوگ؟ اس لیے میں بات ختم کروں اس سے پہلے پورا مجمع آج ایک بات کا دیکھو. آج تو یہ کون سی مسجد, سلطانیہ جمخانہ مسجد کہتے ہیں, یہ مسجد بہت مبارک ہے آج. اور آج جتنی دعا قبول ہوگی نا, ویسے دعا تو اللہ خیر جب چاہے قبول کرتا, لیکن آج جو اللہ قبول کرے گا نا, کیونکہ آج یہ پورے میں, یہ گراؤنڈ میں, یہ فرسٹ میں, یہ سیکنڈ فلور میں, اگر آپ غور کریں تو تقریباً طلباء اور علماء 250 کے قریب یہاں پر موجود ہیں. 250 طلباء, ان میں ایسے بھی طلباء ہیں جن کے ابا نہیں ہیں, جن کی ماں نہیں ہے, جو یتیم ہیں. یہ وہ بچے ہمارے درمیان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جو وطن سے بے وطن ہیں, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں. آج یہ لوگ اتنے خوش ہیں کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے, کیونکہ ہم نے بھی وہ زندگی گزاری ہے. مدرسے کی 4 دیواری جو ہوتی ہے اس میں جو زندگی گزارتا ہے اسے اپنی مرضی کا کھانا. بھائی جوانوں, آپ لوگوں کو تو چلتے پھرتے کبھی کبھی چائے پینے کا شوق ہو جاتا ہے, اور ہمارے راندیر کا تو اور یہاں کا پوچھنا ہے کہ ماشاءاللہ چائے کے نام بھی بڑے مشہور ہیں. آ گیا فوراً اپنی بائک گھمایا, آیا, چائے پیا, چلا گیا. کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میرے جی میں آیا چائے پینے کا, تو نے انتظام کیا. وہ مدرسے کے بچے 1000 مرتبہ سوچتے کہ مجھے مغرب بس چائے ملے, مگر کوئی پلانے والا. وہاں تو رول اور ریگولیشن قاعدہ ہے کہ بھئی یہ ٹائم پہ کھانا کھا لیا. اپنی مرضی کا کھانا نہیں, اپنی مرضی کا پینا نہیں, اپنی مرضی کا رہنا نہیں, اپنی مرضی کا بولنا نہیں, اپنی مرضی کا سننا نہیں. میرے دوست پابند ہوتے ہیں, اور یہ صرف پابند ہوتے ہیں, یہ جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں اتنے پابند ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہیں مدرسے کے بچے نہیں کہتے, انہیں مدینے والے کے مہمان کہا جاتا ہے, جو آج 250 کی تعداد میں یہاں پر ہے. جو مانگیں گے اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. کیونکہ ان کے ہاتھ جب اٹھیں گے نا تو کوئی پردہ بیچ میں نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سب ٹوٹے ہوئے دل ہے. اور ٹوٹا ہوا دل جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی پردہ ہوا نہیں کرتا. سلطانیہ جن کھانے والوں, آپ کو مبارکبادی ہے کہ آپ نے اتنے سارے بچوں کی خبر ہونے کے بعد آپ نے سب کو جمعہ پڑھنے کا موقع دیا اور ان کو ہمارے ساتھ دعا کرنے کا موقع دیا. کتنے علماء آج آپ دیکھو ہر صف میں آپ کو ایک دو عالم, ایک دو عالم. یہ سلطانیہ جن کھانے کا وہ تاریخی منظر ہے کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور ہر صف میں آپ کو 1 یا 2 عالم نظر آتے ہیں. گراؤنڈ فلور فلیٹ ہے, پہلا والا فلور, دوسرا والا فلور. اور میرے کو تو بہت خوشی اس بات کی ہے کہ جنتی ہو گئے. بولو کون؟ یہاں کے وہ جوان جنہوں نے جب پتا چلا کہ 250 علماء کرام اور طلباء کرام آ رہے, ہمارے جوان لگ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا باہر کتنی صفائی ہو گئی. بولو ہوئی کہ نہیں ہوئی صفائی؟ باہر کا میدان صاف کر دیا, پہلے مالے کو صاف کر دیا, دوسرے مالے کو صاف کر دیا, چٹائیاں بچھا دی, کارپیٹ بچھا دی, دریا بچھا دی. میرے پیاروں, ایک حدیث پاک سننا. ہمارے نبی مسجد میں تھے. بولو ہمارے نبی کہاں تھے؟ مسجد میں تھے. ایک صحابی آئے مسجد میں. اب مسجد میں آپ کو معلوم ہے نا کبھی کبھی کوئی کچرا ہوتا ہے, کوئی کنکر ہوتا. تو صحابی نے دیکھا ہوا کوئی چھوٹا کنکر ہے تو اس کو یوں اٹھایا. اس زمانے میں سے لمبے لمبے قبے پہنتے تھے تو اس قبے کے اندر رکھ دیا, کنکر اٹھایا اور رکھ دیا. ہمارے آقا صاحب کی نظر مبارک پڑی. ہمارے نبی نے فرمائی ذرا کیا اٹھایا آپ نے؟ کہا وہ مسجد میں کچرا تھا نا, وہ میں نے اٹھا دیا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا تمہارے اٹھانے میں دیر ہوئی, اس سے پہلے اللہ نے جنت میں حور کے ساتھ تمہارا نکاح کروا دیا. تمہارے اٹھانے میں دیر ہوئی, اس سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے جنت میں حور سے نکاح کرا دیا. میں کہہ رہا ہوں حور سے نکاح ایسے تو ہو نہیں جائے گی جب تک جنت میں نہیں جائے گا, پر حور سے نکاح تو بات کی بات ہے. پہلے انٹر کا ہوگا, پہلے جنت میں انٹر ہوگا نا پھر حور سے. اس کا مطلب ہمارے نبی کا یہ تھا کہ جاؤ اللہ نے تمہیں جنتی بنا دیا. تو مسجد سے ایک کنکر کوئی اٹھائے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ تیرا حور سے نکاح ہو گیا, تو جنتی ہو گیا, تو یہ سلطانیہ جم کھانے کے وہ جوانوں آپ کو سلام کرتا ہوں, بلکہ سارا محلہ آپ کو سلام کرتا ہے کہ آج آپ نے جو صفائی
کی ہے صرف علماء کے واسطے، صرف طلباء کے واسطے، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، بغیر کوئی پگار، بغیر کوئی تنخواہ۔ میں نہیں کہتا، نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ نے جنت میں حوروں کے ساتھ تمہارا نکاح کرا دیا، بلکہ قرآن کریم میں جو مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے نا، ہاں بھائی وہ دادا گیری والی دیکھ بھال نہیں، میں متولی کوئی بولنے کا نہیں، وہ والی دادا گیری نہیں، جو متولی بھی نہیں، ٹرسٹی بھی نہیں، سیکریٹری بھی نہیں، امام بھی نہیں، مؤذن بھی نہیں، لیکن پھر بھی آ کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کے بارے میں کہو نہ کہو، اس کے بارے میں کہوں گا کہ دنیا میں بھی اس کا ایمان میں نے پسند کیا، آخرت میں بھی اس کا ایمان پسند کر لیا۔ لیکن میرے پیاروں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں۔ ایک رات اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، سب بولنا، ایک رات اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، رات کافی دیر ہو گئی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بھوک لگی تھی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، گھر میں ہماری ماں بولو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کی بیوی ہے اور ہماری ماں ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گھر میں آئے، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں آئے، آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا افل بیتی شیئن، گھر میں کچھ ہے؟ بولو گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اللہ کے رسول مجھے بہت بھوک لگی ہے اور گھر میں کچھ ہے نہیں۔ اچھا اب میرے دوستوں بتاؤ، ہمارے نبی چاہتے تو آسمان سے دسترخوان منگوا سکتے تھے کہ نہیں منگوا سکتے؟ چاہتے، ہاں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا یطعمونی ربی ویسقینی، کہ میں کئی کئی دن تک بھوکا رہتا ہوں، آپ تعجب مت کرنا، میرا اللہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا اللہ مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ لیکن یہاں امت کو سبق سکھانا تھا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، حضرت عائشہ ہماری ماں بھی بھوکی تھی، ہمارے نبی نے آ کر سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا افل بیتی شیئون، گھر میں کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے نہیں۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ انتظری عائشہ انتظار کرو، اللہ کو انتظام کرے گا، بولو سبحان اللہ، اللہ کو انتظام۔ رات کے سناٹے میں میں اپنے اعتبار سے کبھی کہوں کہ رات کے 1 بجے ہو 2 بجے ہو، اور ہمارا یہاں سورج تو جاگتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ اس زمانے کے مدینے کو سوچو اور رات کا 1 بجے 2 بجے ساری مارکیٹیں بند ہیں، سارے لوگ سو گئے ہیں، نہ کوئی دکان کھلی ہے نہ کوئی مکان کھلا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے انتظری عائشہ انتظار کرو، اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول اب کیا انتظام ہوگا کہ سارا مدینہ تو سوئے ہیں، ساری دکانیں بند ہیں، ساری مارکیٹیں بند ہیں۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، گھر سے باہر آ گئے، ساتھ میں بولو گھر سے باہر آ گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرے گھر میں جو کھڑکی کا جو حصہ تھا اس حصے سے میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول تو، کیونکہ یہ اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلے اور یہ مسجد نبوی، ارے بولو یہ مسجد ہے نبوی، مدینہ منورہ کی مسجد، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کتنے بجے رات کے اندازاً 1 بجے 2 بجے رات کے سناٹے میں کیا کر رہے، کون سی نماز پڑھ رہے؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، بولو 2 رکعت صلاۃ الحاجت، نفل ہے کیونکہ بھوک لگی ہے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی میں نے دیکھا میرے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اتنی دیر تک اللہ کے سامنے روئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی جب وہ واپس آنے لگے تو پھر میں اپنے گھر میں بیٹھ گئی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیے، گھر میں آئے اور پھر پوچھا افل بیتی شیئون، گھر میں کچھ ہے؟ عائشہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، جو آپ آئے تھے اور آپ گئے ویسے گھر میں ابھی بھی کچھ ہے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہی بات، انتظری یا عائشہ انتظار کرو، اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میرے نبی روتے روتے جب گھر سے باہر نکلے، عائشہ فرماتی میں روتے روتے کھڑکی کی طرف گئی تو میں نے کھڑکی کے اس حصے سے دیکھا میرے نبی پھر 2 رکعت کی نیت باندھ لی ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی پھر روئے، پھر وہی آنا اور گھر میں آ کر پوچھنا افل بیتی شیئون، گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ کہتی میں نے پہلی مرتبہ آپ کو منع کیا، دوسری مرتبہ منع کیا، اب تیسری مرتبہ بھی میں کہتی ہوں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے، اسی طرح گھر سے باہر گئے۔ عائشہ فرماتی میں نے دیکھا پھر اللہ، کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 6۔
بولو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 6 رکعتیں. 6 رکعت اللہ پہلے 2 رکعت پھر روئے، پھر 2 رکعت پھر روئے، پھر 2 رکعت، ابھی بھی رو رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی میں نے برابر دیکھا کہ میرے نبی کی پہلی 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعت، اور میرے نبی رو رہے. حضرت عائشہ فرماتی میں کھڑکی میں سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی کہ پہلے 2 رکعت پڑھ کے روئے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھ کے روئے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھ کے روئے ہیں. کہتے ابھی میں رونا دیکھ رہی کہ مجھے ایسا لگا کہ دوسری طرف کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی میں دوسری طرف گئی، جیسے دروازہ کھولا عائشہ کہتی اللہ کی قسم سارا پکا ہوا کھانا تیار ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ فرماتی رات کا سنت ہے دروازہ کھولے اور سامنے اگر کھانا پکا ہوا تیار ہو. تو حضرت عائشہ فرماتی کون ہے جو بھی ہو سامنے بتائے. تو دور سے آواز آتی میں عثمان بات کر رہا ہوں. کون؟ حضرت عثمان. بولو کون؟ حضرت عثمان. تو حضرت عائشہ تو پردے میں، وہ بھی پردے میں. حضرت عائشہ نے کہا یہ کیا؟ معلوم نہیں، مجھے آج نیند نہیں آ رہی تھی اور مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے نبی کو کھانا ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا. میرے نبی بھوکے تو نہیں ہوں گے، اس لیے دیکھو میں گھر کے سامنے جو کھانا رکھا ہے نا یہ پکا ہوا کھانا ہے اور گھر کے تھوڑا آگے کچا اناج بھی رکھا ہوا ہے تاکہ 1 آدھ ہفتے تک میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو، 1 آدھ ہفتے تک میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہوئے. اور حضرت عثمان کہتے ہیں میرے نبی سو رہے ہو تو اٹھانا نہیں، میرا سلام کہہ دینا، میں تکلیف دینے نہیں آیا، یہ کھانا لے کر آیا ہوں، آپ قبول فرما لے تو آپ لوگوں کا احسان ہوگا. یہ کہہ کر حضرت عثمان چلے گئے. حضرت عثمان کا وہ دروازے سے جانا اور یہاں حضرت عائشہ دوڑتی دوڑتی آئی. تو کون آ رہے ہیں؟ ہمارے نبی آ رہے ہیں. آ کر پوچھ رہے افیل بیتی شیون، گھر میں کچھ ہے؟ بولو گھر میں کچھ ہے؟ بس میرے پیارو حضرت عائشہ نے کہا ہے نا آ گیا گھر میں کھانا آ گیا. ہمارے نبی نے پوچھا کہاں سے آیا؟ من عین. کہاں سے؟ کہاں؟ حضرت عثمان آئے تھے اور 2 طرح کا کھانا لے کر آئے، گھر کے قریب میں بالکل پکا ہوا کھانا جو ابھی ابھی میں اندر لے کر آئی. اللہ کے رسول شوربہ بھی ہے، روٹی بھی ہے، گوشت بھی ہے، سالن بھی ہے، اور کہا کچھ اناج بھی لے کر آئے، کچا اناج لے کر آئے تاکہ ہفتے بھر تک نبی کو تکلیف نہ ہوئے. تو ہمارے نبی نے کہا کہاں عثمان کہاں ہے؟ کہاں وہ چلے گئے. کہا میرے نبی کو تکلیف مت دینا، سلام کہہ دینا، وہ بھی یاد رہے تو کہہ دینا، باقی مجھے تکلیف ہوئی تو میں یہ لے کر آ گیا. یہ کہہ کر وہ حضرت عثمان چلے گئے. حضرت عائشہ نے دسترخوان بچھا دیا. میں بھوک تو لگی تھی کہ نہیں لگی تھی؟ حضرت عائشہ نے دسترخوان بچھا دیا. حضرت عائشہ دسترخوان پر بیٹھی اور انتظار کر رہی کہ آ جاؤ میرے نبی، ہاتھ دھو لے، ہاتھ دھو لے، آپ بھی آ جائے، دسترخوان پر آ جائے، اللہ کی طرف سے یہ کھانا آیا ہے، آ جائے. ہمارے نبی نے فرمایا انتظری عائشہ، عائشہ انتظار کرو، میں ذرا ابھی آ رہا ہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا ابھی کیا انتظار؟ کہتے ہیں اسی طرح روتے روتے ہمارے نبی گئے. عائشہ فرماتی پھر وہ کھڑکی میں سے میں نے دیکھا تو میرے نبی اللہ کیا کر رہے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھی، کچھ روئے اللہ کے سامنے، پھر آئے کہا چلو عائشہ اب کھانا شروع کریں. میں کھانے کا دسترخوان تو لگا ہوا ہے، چلو کھانا شروع کریں. اور ہمارے نبی نے فرمایا بڑی شدید بھوک لگی، عائشہ تم کو بھی بھوک لگی، اللہ جل جلالہ نے انتظام فرما دیا، چلو کھانا کھا لے. حضرت عائشہ نے ہاتھ روک دیا، کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی. مجھے یہ بتاؤ آپ نے سب ملا کر 8 رکعتیں پڑھی، کتنی رکعتیں ہو گئی سب ملا کر؟ 8. تو 6 رکعت تو سمجھ میں آئی، 6 رکعت تو سمجھ میں آئی. آپ بار بار جاتے تھے، اللہ سے مانگتے ہوں گے اللہ کھانے کا انتظام کر دے، اللہ پانی کا انتظام کر دے. لیکن جب کھانا آ گیا، پانی آ گیا، پھر آپ واپس 2 رکعت پڑھنے کیوں گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس اللہ نے بھیجا کیا اللہ کا شکر ادا نہ کرو؟ جس اللہ نے بھیجا کیا اس اللہ کا شکر ادا نہ کرو؟